روزمیری جو کویسچن ہمیں بہت زیادہ محصول ہوا اور زیادہ اسپیشلی آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا عورت کا سر ڈھک کے دعا کرنا ٹھیک ہے یا جو عورتیں بے سر ڈھکے دعا کرتی ہیں وہ ٹھیک ہے. تو یہ کانٹروڈکشن ہے کافی جو لوگوں نے دی ہے. اب ہم بات کرنے لگے ہیں کہ کیا عورت جو ہے وہ سر ڈھک کے دعا کرے یا ننگے سر دعا کرے. پہلی تو بات ہم عورتوں کی اب کریں گے نہیں، پہلے تو مردوں کی ذرا بات کر لیتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر جب ہم پہلا کرنتھیوں خط پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 3 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے، پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. دا فرسٹ کرنتھس کی کلیسیا کے نام، یہ فرسٹ لیٹر ہے. دا فرسٹ لیٹر جو ہے وہ ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اور کرنتھس کی کلیسیا کے نام ہے، پہلا لیٹر ہے اور اس کا 11 چیپٹر ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 3 ہے. یہاں پر لکھے، پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے. جو مرد سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے جو سر ڈھکے بغیر دعا یا نبوت کرتا ہے، جو مرد سر ڈھکے ہوئے، جو بندہ سر کو کور کر کے دعا یا نبوت کرتا ہے، وہ روزمیری یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے. دعا، پریئر اینڈ پروفیسی. پریئر اینڈ پروفیسی جو ہے نا، یہ تو ہم پروفٹس کرتے تھے. تو جتنے پروفٹس ہیں بائبل کے اندر، پہلے تو ہمیں یہ سیکھنا ہے چند میں، جتنے بائبل کے اندر روزمیری پروفٹس ہیں وہ سر ڈھک کے دعا کرتے تھے. وہ سر ڈھک کے دعا کرتے تھے. اور پالوس رسول کہتا ہے کہ جو بھی پروفیسی کرتا ہے اس کا سر ڈھکا ہوا نہ ہو، اور جو پریئر کرتا ہے وہ بھی سر ڈھکا ہوا نہ ہو. تو ہم جتنے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ پالوس رسول ایسے نہیں لگ رہا جیسے نبیوں کو ہٹ کر رہا ہے. تو پھر تو یہ ساری نبوت کو اس نے ایسا بلڈوز کر دیا کہ وہ پھر نبوت ہی نہیں ٹھیک انہوں نے کی، انہوں نے دعائیں ٹھیک ہی نہیں کی. پھر اب یہ کانسیپٹ جو ہے بیبلیکل کانسیپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نبی جتنے گزرے ہیں، پیغمبر جتنے گزرے ہیں، رسول جتنے گزرے ہیں، جوڈائزم کے اندر بغیر سر ڈھکے آپ سناگوگ کے اندر نہیں جا سکتے. سناگوگ کے اندر، ٹیمپل کے اندر، ہیکل کے اندر اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کا سر ڈھکا ہونا چاہیے. دعا نبوت تو بعد کی بات ہے. دعا اور نبوت اٹس اے نیکسٹ اسٹیپ. اسی طرح آپ دیکھ لیں، اسلام ہے، اسلام کے اندر مساجد کے اندر جب آپ نے جانا ہے تو مساجد کے اندر بھی آپ کو جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلی بات، اس کی انٹری کے لیے آپ کو سر کور کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ جوش ٹیمپل کے بعد جب اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم 3rd نمبر پہ لے آتے ہیں ہندوازم کو. ہندوازم کے اندر بھی لوگ سر کو ڈھکتے ہیں. اور اب جب آپ بات کرتے ہیں سکھ ازم کی، تو سکھ ازم کے اندر تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو گردوارہ کے اندر گھسنے ہی نہیں دیں گے، چاہے آپ غیر قوم ہے چاہے نہیں ہے. سکھ ہونا تو الگ بات ہے. ایک سکھ دھرم کے ساتھ یا سکھ دھرمی ہونا تو ایک ایشو ہی الگ ہے. آپ سکھ مذہب کے اندر آپ اگر جاتے ہیں گردوارہ صاحب کے اندر، تو آپ گردوارہ صاحب کے اندر انٹر ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا سر کور نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے ایشیائی ریلیجن ہیں، میں اب جو اس کو کلیئر کر رہا ہوں، ایشیائی ریلیجن، تو ایشیائی ریلیجن جتنے ہیں یہ تو سارے کے سارے جو موسٹلی ریلیجن ہے سامیل نسل ہے. اور سامیل نسل کا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں دین ابراہیم کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جس میں اسلام، جس میں کرسچینٹی، جس میں جوڈائزم ہے، اور پھر جو غیر سامیل مذہب ہے جس میں ہندوازم ہے، جس میں سکھ ازم ہے، جس میں بدھسٹ ہے، اور باقی ریلیجن جو ہیں، یہ سارے کے سارے تو سر ڈھک کے دعا کرتے ہیں. اب ہم جوش کی بات کرتے ہیں کیونکہ جوش ہی ریلیجن ایک ایسا ہے جس کے اندر سر ڈھک کے دعا کرتے تھے مرد. اور خداوند یسوع مسیح جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، جس کے اوپر ہم جان نثار کرتے ہیں، جس کو ہم اپنا خدا، اپنا بھگوان، سب کچھ اپنا جس کو مانتے ہیں، اس کی بات کر لیتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بھی تو سر ڈھک کے دعا کرتے تھے.
انبیاء جتنے تھے سر ڈھک کے دعا کر. اب پالوس رسول الٹی تعلیم دے رہا ہے یہاں پر. ایسے لگ نہیں رہا؟ ایسے لگ نہیں رہا جیسے پالوس رسول الٹی بتا رہا ہے؟ اور الٹ کیا بتا رہا ہے؟ کہتا ہے جو مرد اپنا سر ڈھک کے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ بے حرمت، وہ تو سر کو بے حرمت کرتا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اگر وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے تو بھائی پالوس رسول صاحب نہایت ادب سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی میرے آپ ریلیجس رہنما بھی ہیں، میرے آقا کے آپ خادم بھی ہیں، آپ میرے خداوند کے لیے کوڑے بھی کھائے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ اپنی زبان مبارکہ سے کہا تھا آئندہ کو کوئی مجھے تنگ نہ کرے، کیونکہ میں تو اپنے آقا یسوع مسیح کے داغوں کو اپنے بدن پر لیے پھرتا ہوں، اور ہر جگہ سے تو میرا بدن چھننی ہوا ہے، داغوں کے ساتھ داغی بدن ہے میرا. کہیں کوڑوں کے نشان ہے، کہیں بینتوں کے نشان ہے، کہیں مار کا نشان ہے، کہیں ذلیل ہونے کا نشان ہے. تو مجھے ذلیل نہ کرے. تو میں آپ سے نہایت ادب سے آپ کی روح سے آج پوچھتا ہوں کہ بھائی کہ پالوس رسول صاحب، جناب پالوس رسول اعظم، میں آپ کو بڑی عقیدت کے ساتھ، میری اتنی عقیدت آپ کے ساتھ ہے کہ میں آپ کو رسول اعظم کہتا ہوں. تو آپ جب رسول اعظم ہیں تو پھر جو انبیاء و مرسلین کا طریقہ تھا دعا کرنے کا، وہ تو تھا جناب اپنے سر کو ڈھک کے دعا کرتے تھے. وہ تو کبھی سر سے نہ تو انہوں نے کبھی ٹوپی اتاری تھی. تو پھر کرسچینٹی جو ہے آپ نے ان کو کیوں بتا دیا کہ جو کرسچن جو ہے، جو اب میں تم سے کہتا ہوں کہ آپ سر ڈھک کے نہ دعا کرو مرد. اب یہاں تھوڑا سا پھر اب عورتوں کی رائٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو بعد کی بات آتی ہے جی. پہلے تو مرد، کیونکہ عورتوں کو تو آ کے کرسچینٹی کے اندر، چرچز کے اندر آ کے اجازت ملی ہے، ورنہ جوڈائزم کے اندر کہاں عورتیں جاتی تھی ہیکل کے اندر؟ کہاں اسلام کے اندر کہاں جاتی ہیں عورتیں مساجد کے اندر؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے جو فریڈم ملی ہے عورتوں کو، وہ تو کرسچینٹی کے اندر آپ کو نظر آئے گی، جہاں آپ ایک جگہ پر جا کے دعا، بندگی، نماز، روزہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ایک ساتھ مل کر کرتے ہیں، ایک ساتھ مل کے کرتے ہیں. تو یہ تو اجازت صرف کرسچینٹی کے اندر ہمیں واضح نظر آ رہی ہے. باقی مذاہب کے اندر تو شرائط ہے نا. ہم تو میاں بیوی ایک سیٹ پہ بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں، بہن بھائی ایک سیٹ پہ دعا کر سکتے ہیں بیٹھ کے. تو یہاں پھر پالوس رسول صاحب جو ہے، جو رسول اعظم ہے، جن کے اوپر میں ان کی قدر کرتا ہوں، مسیح کے بعد میں ان کو فالو کرتا ہوں، ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہوں، کیونکہ وہ مسیح کو فالو کرتے ہیں. سو میں ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہوں. اور آج میں پالوس رسول سے کوشچن کر کے آپ سے بھی کوشچن کروں گا کہ آپ نے کبھی کیوں نہیں کوشچن اٹھایا؟ آپ صرف عورتوں پر ہی کوشچن کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیوں صرف عورتوں کو ہی کہتے ہیں جی عورتیں سر پہ دوپٹہ لیں، عورتیں سر پہ، مرد کیوں نہیں لیتے جی مردوں کو بھی لینا چاہیے. اور یہ ہمارے اگر آپ انڈو پاک کے اندر رہتے ہیں تو انڈو پاک کے اندر جتنے ریلیجن ہیں، چاہے وہ سامی النسل ہیں، چاہے وہ غیر سامی النسل ہیں، چاہے وہ ابراہیمی مذہب ہے، چاہے وہ غیر ابراہیمی مذہب ہے، سارے کے سارے سر ڈھانکتے ہیں مرد. تو پالوس رسول الٹی تعلیم دے رہی ہے. اور اسی آیت کی بنا پر روزمیری ہم اسی آیت کو بنیاد بنا کے سر پہ کچھ نہیں لیتے. اور پھر جب بات ہے نا عورت کی بات، تو ہم پتہ کہتے ہیں یہ تو حکم ہی جو تھا وہ تھا وہ اس دور کے لیے. اور یہاں واضح لکھا ہوا ہے کہ پہلے دن مرد کی بات ہے. تو اگر ایک آیت کی بات پر بات کرتے ہیں نا تو پھر ساری بائبل کہاں گئی پچھلی؟ پھر آپ دیکھ لیجئے. میں خداوند یسوع کی روزمیری بات کرتا ہوں، مجھے ایک دن بتا دے، کوئی ایسا دن بتا دے جب یسوع مسیح نے سر پہ چادر نہ لی ہو. جو پریئر شور ہے، تعلیت اسے کہتے ہیں. تعلیت آلویز دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ نیچے پہنتے ہیں جوش، جو ان کے پراہن کے ساتھ جھالروں کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے، اور ایک سر کے اوپر لیتے ہیں دعا کے دوران. اور یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ انبیاء و مرسلین کا طریقہ کار ہے کہ وہ سر کے اوپر چادر لے کر دعا کرتے تھے. سیکنڈلی، پہلی بات تو مرد کو پھر جو پرانے عہد نامے میں اس پر عمل کرتے ہوئے، یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، یسوع مسیح نے خود اپنے سر کو ڈھانپا. آپ نے جیزس فلم کے اندر بھی دیکھا، بہت سے لوگوں نے مجھے کوشچن کیا. اب جو دوسری بات یہ ہے، اب آگے چلتے ہیں عورت کی بابت. اب عورت کے اوپر لکھا ہے، اور جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر مونی کے برابر ہے. اب دیکھیے پالوس رسول نے یہاں ڈسکریمنیشن ڈالی ہے.
اور ڈسکریمنیشن ہے, ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے یہاں پر, جینڈر ڈسکریمنیشن ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ڈال رہے ہیں مقدس پالوس رسول. بھئی ایک طرف آپ اس ساری تعلیمات کو رد کر کے مرد کو جو ہے وہ بری الزما قرار دے رہے ہو, فریڈم اسے دے رہے ہو. اور فریڈم کیا دے رہے ہو جی؟ آپ اپنے سر کے اوپر نہ چادر رکھو, نہ ٹوپی رکھو جی, دعا نماز پڑھ لو. دوسری طرف آپ عورت کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا فتویٰ لگا رہے ہو کہ عورت خبردار تو اپنا سر ننگا کیتا دے. پہلے آپ اس کو ہیکل میں نہیں آنے دیتے تھے, پہلے آپ اس کو ایکول پریئر کرنے نہیں دیتے تھے, اب اس کو کہہ رہے ہو کہ مرد کو اتنی فریڈم دے دی کہ مرد اپنے سر ڈھکے بغیر دعا کرے اور عورتوں جو ہے وہ صرف سر ڈھکیں. اور جتنے مرد ہیں نا جو میں جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات بھی کر رہا ہوں, یہ جتنے مرد ہیں نا, مرد اکثر لوگ جو ہے کبھی کسی لڑکی کی پکچرز کے اوپر, کبھی کسی لڑکے کی پکچر کے اوپر, کبھی کسی مبشرہ کی, پاسٹر کی, کسی خاتون جو ایونجلسٹ کی خادمائیں ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. یہ اس نے دوپٹہ نہیں لیا, اس نے یہ نہیں لیا, اس نے وہ نہیں لیا, تو کی کیتا ہے بھائی اپنا آپ بھی تو دیکھ لو. اب پالوس رسول کہہ رہے ہیں یہ جواب دو میں کوئی آئی تھی جی بائبل جتنے لکھا ہے کہ مرد پہ سر ٹکے نا, تے اسی آنے ویری گڈ ساڈے لے جائے, ساڈے لے ویری گڈ. تے جے عورت دی گل ہوندی بھائی یہ اس ٹائم دی گل سی. بھائی کیسا منافقانہ ہمارا عمل ہے, کیسی دوہری پالیسی ہے ہماری, کیسے ہپوکریٹ ہیں ہم, کیسے عجیب قسم کی لاجک ہم دیتے ہیں. بندے لی ہور لاجک ہے تے جنانی لی ہور لاجک ہے. دسو جگہ ایک ہی ہے, باپ ایک کو آئے تو اسے تو وہ ڈسکریمنیشن کی بات انہیں نہیں ہے, عورت لیے بندے لی نہیں ہے. بھئی اپنا جو سواد ہوتا تو کہتے ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ, ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا, سی آزاد. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم صرف ایک بات کو لے کر, ایک نقطہ کو لے کر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. نہ ہم بائبل کو ٹھیک طرح پڑھتے ہیں, نہ اوپر سے پڑھتے ہیں, نہ نیچے پڑھتے ہیں. بس اپنے مطلب کی آیت لے کر, اپنے مطلب کے لفظ لے کر ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں. چلے روز میری اس کو پھر پورا پڑھ لیتے ہیں. چلے بھائی آج اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اگر روز میری آپ مدد کریں پڑھنے میں, اگر آپ چھٹی آیت 5ویں آیت سے پڑھیں, پورا پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر 5-7 منٹ ڈسکس کر کے میں. اور جو عورت بے سر ڈھنکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے, کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹوائے. اگر عورت کا بال کٹوانا یا سر منڈوانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے. البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے, مگر عورت مرد کا جلال ہے. اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے, اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے. پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے, نہ مرد عورت کے بغیر, کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے, مگر سب چیزیں خداوند کی طرف سے ہیں. تم آپ ہی انصاف کرو. کیا عورت کا بے سر ڈھنکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے, اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے, کیونکہ بال اسے پردہ کے لیے دیے گئے ہیں. لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کلیسیا کا. آمین. سو اب دو سے تین چیزیں میں ڈسکس کر کے اس کو بند کروں گا تاکہ پھر فردر اس پہ بات ہم کر سکیں, کیونکہ آج اتنا ٹائم نہیں کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں. اور یہ تو بہت, یہ 2-4 گھنٹے کی ایک پوری ٹاک ہے, ایک پورے سیشن ہے جس پہ میں پوری ڈیٹیل آپ کو ایجوکیٹ کر سکتا ہوں. لیکن میں صرف 2-3 باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ مرد کو کیوں کہا گیا کہ اب یہ سر نہ ڈھکے, اور پہلے وہ کیوں سر ڈھکتا تھا؟ پہلے وہ سر ڈھانک کے دعا کرتا تھا اور اب وہ نہیں کرتا. اب جوڈائزم جو ہے نا,
जुडाइज्म के अंदर वही दस्तूर और वही रसूमात आज भी मौजूद हैं जो तौरात, ज़बूर, सहाइफुल अंबिया और रबियों और बुजुर्गों की बनाई हुई हैं, जिनका कई चीजों का ताल्लुक ना तौरात से है, ना ज़बूर से है, ना सहाइफुल अंबिया से है, बल्कि उनके रबियों की या बुजुर्गों की रवायात से है, जिसको बार बार खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी जुबान मुबारका से दोहराया। सो पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि अब जुडाइज्म तो वो कर रहा है, जुडाइज्म आज भी तालीत लेता है। अगर आज भी आप यहूदियों को देखें, वो आज भी सर के ऊपर, चाहे उन्होंने इतना खूबसूरत पैंट सूट महंगा पहना होगा, लेकिन छोटा सा कैप जो है ना वो यहां उन्होंने रखा होगा, ये उनका साइन है। उन्होंने कैप जरूर यहां पर रखा होगा, या जब वो दुआ करते हैं तो फिर वो पूरा कवर कर लेते हैं अपने आप को, तालीत से कवर करते हैं। सो हम तो पे शॉल को इस्तेमाल नहीं करते, तालीत को इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह जुडाइज्म करते हैं। अब रही बात क्रिश्चियनिटी की। सो जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो पौलुस रसूल ने तालीम दी, मैं उस तालीम से मुत्तफिक हूं, 100% मुत्तफिक हूं। मेरा क्वेश्चन करना इसलिए बनता था ताकि मैं आप के क्वेश्चन पौलुस रसूल तक पहुंचा सकूं, और पौलुस रसूल ने तो पहले से जवाब दे दिया। सिर्फ मुझे ढूंढना ही था, मुझे तो सिर्फ ढूंढना था, मैंने सिर्फ उसको रिसर्च करके निकालना था। क्योंकि मैं तो अक्सर कहता हूं बाइबल अपनी तफसीर आप करती है, बाइबल को मेरी और आपकी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है बाइबल की। भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों, मुझे जरूरत है बाइबल की, बाइबल को मेरी जरूरत नहीं है कि मैं ढूंढूं और करूं। बाइबल को मेरी जरूरत नहीं कि मैं उसकी तफसीर करूं। नो 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 नॉट, ये मेरी तसल्ली के लिए, मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मेरी बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है, पौलुस रसूल, पतरस रसूल और बाकी रसूल जितने हैं वो एक बात कहते हैं, और वो बात ये कहते हैं कि अब सुन लो, कुलुसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल खत लिखते हुए, एफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल खत लिखते हुए फरमाते हैं कि जो मर्द है ना, मर्द का सर खुदावंद है, कलीसिया का दुल्हा यीशु मसीह है, और दुल्हन मसीह और दुल्हन जो है वो कलीसिया है। मर्द का सर जो है ना वो जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। अब क्यों जो है हम सर को नहीं ढांकते? क्योंकि जो सर ढांकना है ना, याद रहे, ये नोट है, ये की पॉइंट है, इसको राइट डाउन कर ले कहीं, इट्स अ की पॉइंट। अगर आपको इस पॉइंट की समझ आ गई तो ये सारे फिनोमेना की और ये सारी डिस्कशन की, ये सारी अलूजन्स की, ये सारी खाम ख्यालियों की सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएगी। सिर्फ एक नुक्ते को समझने से सारी चीजें आपको लिए क्लियर हो जाएगी। पौलुस रसूल कहता है कि, मैं फिर कह रहा हूं, पौलुस रसूल कहता है कि बंदे का सर जो है वो मसीह है, और औरत का सर कौन है जी? मर्द। औरत का सर मर्द है। ये औरत माने या ना माने, ये कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये अजल से है। फ्रॉम द बिगिनिंग when God create Adam, and after Adam's creation God create Eve, हवा को बाद में क्रिएट किया गया है, और वो क्रिएशन जो है वो ली कहां से की है? आदम की पसलियों के अंदर से, उसकी बोन्स में से, उसके फ्लैश में से। और उसने कहा ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। सो इसका मतलब है वहां से वो ड्रॉप की गई है, वो वहां से ली गई है। सो अब खुदा ने दोनों को इक्वालिटी दी है, दोनों को कहा बढ़ो फलो फूल और जमीन को मामूर और माकूम करो, दोनों इक्वल है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह और खुदा भी तो इक्वल है कि नहीं है जी? रोजमेरी है कि नहीं है? इक्वल है, बाप और बेटा इक्वल है, रूल कुछ इक्वल है। लेकिन इस भेद को समझ जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पौलुस रसूल कहता है, जब दुल्हन और दूल्हा की बात करता है ना पौलुस रसूल, तो कहता है ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया के लिए तुम्हें समझाना चाहता हूं, इसको समझ जाएंगे तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी, आपके मुंह भी बंद हो जाएंगे, सोचे खुल जाएंगे, दिमाग खुल जाएंगे, जुबानें बंद हो जाएंगी। और दिमाग जब खुलते हैं तो फिर जुबानें नहीं खुलेंगी आपकी, क्योंकि पता होता यह है दिमाग जिनके बंद हो उनकी ज्यादा जुबानें खुलती हैं, उनकी ज्यादा जुबानें खुलती हैं दिमाग जिसके बंद होंगे। ये नोट कर लीजिए। अब बंदे का सर औरत, और बंदे का सर मसीह और औरत का सर खुदावंद यीशु मसीह, मर्द है। औरत का सर मर्द और बंदे का सर, देखे कई बार मैंने भी डर होता रहता कि मैं कोल बैठ के गलतियां कई बार कर जाना वा। एनीहो, सो ये जो था ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जो फाइनल लफ्ज है ना जिस पर हम बात करेंगे और ये फाइनली आपको बताऊंगा, वो ये है आयत नंबर 11।
अगर आप 11 बल्कि नहीं 10 पालुस रसूल का खत, द लेटर ऑफ पॉल, फर्स्ट लेटर है करंथस की कलीसिया के नाम, 11 चैप्टर 10 वर्स। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। ये जो सर को ढांपना है ना, आप फिर कहेंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और बड़े बड़े चीख उठेंगे आप मेरे इस फिक्रे से। ये जो सर के ऊपर जो अलामत है, ये एक साइन है, और ये साइन एक्चुअली देखिए हर मजहब ने अपने सर के क्यों ढांपा, ये साइन है। ये साइन है किस बात का? क्यों औरतों को कहा गया ये साइन रखो और मर्दों को कहा गया ये साइन क्रिश्चियनिटी के, सिर्फ क्रिश्चियनिटी के अंदर, सिर्फ क्रिश्चियनिटी के अंदर ये कहा गया है। मर्दों को कहा गया कि सर नहीं ढांकना, औरतों को कहा गया सर ढांक लो। ये साइन है इस बात का कि जनाब आपके ऊपर कोई शख्सियत है जो आपकी रहनुमाई कर रही है। अब यहां थोड़ा सा विमेन राइट्स की बात आ जाती है, इक्वल जेंडर्स की बात आ जाती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाती है कि भाई औरत के ऊपर कौन महकूम हाकम हो सकता है। अब ये समझिए औरत के ऊपर कौन हाकम हो सकता है। अब आप देखिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जनूबी एशियाई ममालिक जितने हैं उसके अंदर तो आप देखिए कि मर्द के पांव भी छुए जाते हैं। औरत जैसे सुबह उठती है सारा पहले उन्हें पैर छू दिए, वो तो बाद च रोटी खाती है, और ये सारी चीजें थी। अब तो सारा कुछ चेंज होता जा रहा है। सती की रस्म थी, मर्द को खुदा माना था, भगवान माना हुआ था, सब कुछ मर्द को माना हुआ था। अब चेंजिंग आ गई है, काफी चेंजिंग आ गई है। लेकिन अब जब हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर आ जाए, अमेरिका के अंदर आ जाए, यूरोप के अंदर आ जाए, तो क्या आप समझते हैं कि ये कल्चर है? ये सुन लीजिए जरा गौर से, जो मुझे पता है इसके बाद मेरे साथ बहुत से लोग क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत से लोग बात भी करेंगे। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये कल्चर है, कि ये सिर्फ ये कल्चर के अंदर है? याद रहे चंद सदियां थोड़ा सा पीछे आप चले जाएं, थोड़ा पीछे आप चले जाएं, जितनी यहां की खवातीन थी वो अपना सर ढांकती थी। ये जो मल्टी कल्चर आया ना उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया ना सर ढांकने का। सो बाइबल ने कहा है कि जो औरत अगर सर ढांकती है तो वो महकूम होने का निशान है, और जब मर्द सर ढांकता है ना तो वो इसका मतलब है उसका सर खुदावंद है, और वो इसलिए सर नहीं ढांकता क्योंकि खुदावंद किसी का महकूम नहीं है। यानी यीशु मसीह हमारा जो सर है, जो मर्द का सर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीसस क्राइस्ट को, और औरत का सर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है अपने हस्बैंड को, अपने शोहर को, मर्द को रिप्रेजेंट कर रही है। सो अब अगर कोई तो औरत नहीं ढांकना चाहती सर, और वो नहीं ऑनर देना चाहती अपने मर्द को, तो ये उसकी अपनी मर्जी है। अब इसको बाइबल के साथ ना घसीटे। मैं फिर कह रहा हूं, बाइबल को बीच में लाके ना घसीटे। और ये जो जितने मर्द बातें करते हैं ना उल्टियां एवं फजूली, भाई तुसी भी फिर सिर ढकिया करो। तो अंत तक ये नहीं पता कि सिर असी क्यों नहीं ढकते, और बाकी कौमें क्यों ढांकती हैं, जरा इनसे पूछ के तो देखें। ये महकूम होने का निशान, ये अब्द हैं, ये खुदा के अल्लाह के गुलाम हैं, भगवान के बंदे हैं, भगवान के अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के बंदे होने की ये निशानी है, खुदा के बंदे होने की ये निशानी है, या भगवान के आगे सरेंडर करने की ये निशानी है। तो हम इसलिए हम अपने सर को, मर्द इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है सर को नहीं ढांकता, क्योंकि वो खुदा ने उसे कहा कि अगर तू, तेरा जो सर है वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। औरत का सर जो है मर्द है, इसलिए मर्द की महकूम होने की अलामत रखते हुए, हालांकि पालूस रसूल कहता है, मैं ये नहीं कहता कि वो मर्द के नीचे हो गई है, वो मर्द के इक्वल नहीं है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में पालूस रसूल यही कह देता है। पालूस रसूल कहता है कि मैं ये कहता हूं कि मर्द औरत के बगैर नहीं और औरत मर्द के बगैर नहीं है, दोनों इक्वल हैं। लेकिन जैसे बाप बेटे की बात होती है ना, बाप जैसे यीशु मसीह ऑलवेज कहता है बाप बेटा बाप को जलाल देता है, ऐसे ही जो औरत है वो अपने मर्द के साथ है और मर्द औरत के साथ है। इसमें दुपट्टा डाल के हमने ना बड़ा डिस्क्रिमिनेट करती है। अगर तो कोई दुपट्टा नहीं खातून लेती
تو بائبل مقدس کے اندر جو لکھا ہے میں وہ پڑھنے لگا ہوں، اور باقی مجھے نہیں پتا، کوئی ہرٹ ہوتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو میں بائبل کی بات کرنے لگا ہوں، آیت کریمہ میں پڑھنے لگا ہوں، نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، لیکن اگر کوئی حجتی نکلے، ڈیبیٹر نکلے، جو اگر کوئی ڈیبیٹ ہی کرنا چاہتی ہے عورت، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے اگر کوئی ڈیبیٹ آپ سے کرنا چاہتی ہے، پولس رسول بھی اس وقت کہتا چل تیری بہن پھر اپنی مرضی ہے، تو کر لے جنی مرضی ڈیبیٹ، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں مرد کو بھی اس نے کہا کہ ہوں تسی سر دا کیونکہ یہ سارے مرد سر ڈھک کے دعا کر، بچپن تو انہاں تعلیم سی، یہودی سن، موسٹلی یہودی سن، سارے سر ڈھک کے دعا کرتے۔ پولس رسول کہتا سر نہ ڈھکو، تہاڈی مہربانی۔ پترس رسول سر ڈھانک کے دعا کرتا تھا، پالوس رسول خود سر ڈھانک کے دعا کرتا تھا، پترس ڈھانک کے رسول دعا کرتے تھے، متی جو تھے وہ سر ڈھانک کے دعا کرتے تھے، لوکا رسول سر ڈھانک کے دعا کرتے تھے، اور برتمئی سر ڈھانک کے دعا کرتے تھے، تدی کا بیٹا یعقوب سر ڈھانک کے دعا کرتا، یواسس سر ڈھانک کے دعا کرتے تھے۔ یہ جتنے رسول اور جتنے اپوسٹلز اور جتنے بھی انجیل نبی سے سارے سر ڈھانک کے دعا کرتے تھے، جتنے مرد تھے۔ پالوس رسول نے انہیں سمجھایا، پھر پترس رسول کو یہ بات سمجھ آئی، اور انہوں نے پھر مل کر یہ تحریک چلائی ارلی چرچ کے اندر، یہ تحریک چلائی کہ پلیز اب سر نہ ڈھانکا کرو، مردوں پلیز سر نہ ڈھانکا کرو۔ تو پوچھا گیا پالوس رسول سے کیوں جناب، کیوں نہ ڈھانکے؟ تو انہوں نے کہا ڈھانکے اس لیے نہ کیونکہ یہ یہاں خدا کا جلال ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کو ہمارا یہ جو اتنا حصہ ہے نا، یہ مسیح کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر ہم کیا کوئی گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، یہ ایشو فرق ہے، لیکن جو میں اگر یہاں ڈیبیٹ کرنا شروع کریں تو یہ بڑی لمبی ہے یہ عورت۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا اگر کوئی خاتون ڈیبیٹ کرے یا کوئی مرد ڈیبیٹ کرے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لکھا ہے، لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسا ہے تو پھر پلیز، میں وہ ہینڈز اپ ہو کے کہتا ہے میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور آگے لکھا ہے لیکن یہ ہمارا نہ ہمارا دستور ہے، نہ خداوند کی کلیسیاؤں کا، نہ ہمارا نہ کلیسیاؤں۔ اور یہ جو کلیسیاؤں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ یورپین کلیسیاؤں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ایشیائی اور یورپین دونوں کی۔ اور آپ الزام ہم لگاتے ہیں یورپ پر، بھائی یورپ پہ نہ الزام لگائیں، یورپ نے ڈبٹا نہیں کھویا، آ دیکھو میرے ہاتھ اللہ الزام لا دو امریکہ تو امریکہ تے بھی نہ الزام لاؤ، الزام اسی لانے آ کینیڈا تے ہوئے تے بھی نہ الزام لاؤ، خدا دا نا جے اے ساریاں کلیسیاواں ڈبٹا لے کے دعا کر دیاں ساجے۔ اب 150 سال ہی پیچھے ٹر جاؤ، دور کتنے جانا جے، اب کچھ سال پیچھے ٹر جاؤ، اتھوں دیاں عورتاں ڈبٹا لے کے دعا کر دیاں سن، مرد بغیر سر ڈھانکے دعا کرتے تھے۔ تو اس لیے پالوس رسول جس کلیسیا کی بات کر رہا ہے، یورپین کلیسیا، ایشیا کوچک کی کلیسیاؤں کی پالوس رسول بات کر رہا ہے، پالوس رسول رومن کلیسیاؤں کی بات کر رہا ہے، پالوس رسول ہیبرو کلیسیاؤں کی بات کر رہا ہے، عبرانیوں کی کلیسیاؤں یعنی ہیبرو چرچ جو نہ تھے نا، جو نئے نئے جوش کے اندر سے آئے تھے، ان کے ساتھ یہ کام بڑا مشکل تھا کہ بندیاں نے سر تو چادر لوانی تے عورتاں نے سر تے چادر پوانی، بڑا مشکل۔ عورتیں تو ویسے ہی ڈھانکتی تھی، ویسے وہ کلچر ہی تھا ان کا، تو کلچر بھی تھا اور جو ریلیجس جو تھا نا وہ بھی تھا، اور ریلیجس فریڈم اتنی تھی کہ یہ چرچ بھی نہیں جا سکتی، سینگاگ کے اندر نہیں جا سکتی تھی خواتین۔ تو پالوس رسول نے انہیں، خدا یسوع مسیح نے انہیں ایکول رائٹس دے کر دوپٹہ لینے سے ایکول رائٹ سلب نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ فریڈم کی نشانی ہوتی ہے، یہ یاد رہے۔ دوپٹہ لینے سے نہ تو ایکول رائٹس کا جو ہے نا، وہ جو ایکول رائٹس کے علمبردار ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں عورتوں کو اس سے رائٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے رائٹس کے ساتھ۔ دوسرا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فریڈم ہے جی، ہمیں بڑی فریڈم ہے، تو پالوس رسول اور بائبل میں لکھا ہے ہمارا دستور ہی نہیں ہے، ارلی چرچ کا دستور نہیں ہے، یورپین کلیسیاؤں کا دستور نہیں ہے۔ گو چلو امریکہ تو بعد میں دریافت ہوا نا، نہ برٹش کلیسیاؤں کا دستور تھا، نہ یورپین کلیسیاؤں کا دستور تھا، نہ ہی ایشیائی کلیسیاؤں کا دستور تھا۔ تو چرچز کا، ارلی چرچز کا کوئی دستور نہیں تھا، سارے نیچے بیٹھ کے دعا کرتے تھے، دوپٹہ لے کے تھلے بہ کے دعا کرتے سن، چونکڑی مار کے دعا کرتے، پنجے بہ کے گوڈے ٹیک کے دعا کرتے سن۔ اب بعد جو کرسیاں آئیاں روز سر تو دوپٹے اتر گئے، جتی لا کے سر تے دوپٹہ لے کے مرد گوڈیاں دے بل ہو کے دعا کرتے سن۔ اب دستور چینج ہو گئے ہیں، رسومات چینج ہو گئی ہیں، لیکن بائبل وہیں کی وہیں ایگزسٹ کرتی ہے، وہیں کی وہیں موجود ہے، یہ فسردہ نہیں ہے۔
یاد رہے یہ پرانی بھی نہیں ہے، یہ فسردہ بھی نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیں، میں روزمیری لاسٹ میں جب برازیل کے اندر تھا، میں برازیل میں مشن ٹور تھا، مختلف کلیسیاؤں کے اندر میں گیا. برازیل کے اندر میں جس چرچ کے اندر گیا، پتہ نہیں مجھے دیکھ کے کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، جب میں چرچ کے اندر گیا ہوں عورتوں نے اپنا سر ڈھانکا ہے اور دعا کر رہی ہیں. برازیلین عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں. چلے افریقہ کی عورتیں تو آلویز، چلے اس کو آپ کیا رنگ دیتے ہیں، کیا اس کے لیے کہتے ہیں، میں اس کے لیے کچھ لفظ نہیں بولنا چاہتا، وہ تو آلریڈی سر ڈھانک کے ہی دعا کرتی ہے. ایشیائی کلیسیاؤں کے اندر عورتیں سر ڈھانک کے دعا کرتی ہیں. تو یہ بائبل کا دستور ہے، یہ بائبل کے اندر لکھا ہے، یہ ہمارا دستور ہے. اور یہ یورپین اور برٹش کلیسیاؤں کا اور پھر ایشیائی کلیسیاؤں کا بائبل کے اندر لکھا ہے. یہ ہمارا، اگر کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ یہ کیا لکھا ہے کہ ہماری کلیسیاؤں کا، تو پالوس رسول نے رومن کلیسیائیں قائم کی تھی جو یورپ کے ممالک ہیں. جو یورپ کے آج ممالک ہے نا، یہ یورپ جو بکھرا ہوا چاروں اطراف اسکیٹرڈ یورپ جو ہے، ان کلیسیاؤں کی فاؤنڈیشن جو ہے اس رسول نے رکھی ہے. اور اس نے سر سے مرد کے چادر اتروائی اور عورت کو کہا تم چادر لو، کیونکہ تم مرد کے کی شان ہو. اور مرد کا، دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ مرد جو ہے وہ آپ کا سر ہے، مرد آپ کا سر ہے. اور آپ نے جب سر کے اوپر دوپٹہ لینا نا تو دو چیزیں نظر آئیں گی. ایک، آپ اپنے شوہر کو آنر دیں گی، دوسرا آپ خدا کو آنر دیں گی. اور کیسے خدا کو آنر دیں گی؟ خدا کو آنر اس لیے دیں گی، جب مرد اور عورت بھی، پالوس رسول نے بڑی خاص ایک بات کہی ہے، میرا کبھی دل کر رہا ہے یہ بات کروں. یہ بڑے بھید کی بات ہے. اور بھید کیا ہے؟ کہ تم دونوں ایک ہو. جب دونوں ایک ہو جاتے ہیں تو ایکول رائٹس خدا دیتا ہے میاں بیوی کو، اور مرد اور عورت کو ایکول رائٹس دے کے کہتا ہے کہ جب تم دوپٹہ لو گی نا تو یہ تمہارا جو جسم کی بناوٹ ہے یہ تمہاری شان کے مطابق ہے، یہ تمہاری عزت، آنر، تکریم کے مطابق ہے، تعظیم کے مطابق ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ ایسا تم نے کرنا ہے. یہ روزمیری کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز جتنی خدا کی خادمائیں، ایونجلسٹ ہیں، یا عام جو چرچ میں خواتین آتی ہیں دعا کے لیے اور کلام سننے کے لیے، پلیز مہربانی سے ان کو رسپیکٹ دیجیے، کیونکہ ہمارے لوگ رسپیکٹ نہیں دیتے. کئی مرد ہیں جو رسپیکٹ نہیں دیتے، انہیں رسپیکٹ دیجیے. اور ایک میں بہت آپ کو خاص بات جو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو گھروں میں اٹھتی ہیں نا وہ عورتیں اٹھتی ہیں، اور وہ اٹھ کر صبح صبح دعا کر رہی ہوتی ہیں اپنے خاندان کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اور وہ دعا کرتی ہیں. اور بچوں کو بھی وہ جو تعلیم ہے نا، وہ بائبل تعلیم، وہ سب سے پہلے عورت ماں ہی دیتی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو. اس لیے آپ عورت سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ ان کی رسپیکٹ کیجیے. اور میں نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں جو صبح صبح اٹھ کر دعا کر رہی ہوتی ہیں، چرچز میں جاتی ہیں، اپنے خاندان کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنا اور بائبل کو پڑھیں.